السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے، وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ کبھی کبھی بے انتہا خوشیاں باپ چند پیسوں میں خرید لاتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ دنیا ایسی ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فالو کریں۔